محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم آل محمد اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے. اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے. مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں. شان علی ہماری تقریر ہے، سیرت علی ہماری تقریر ہے، شان حسین ہماری تقریر ہے، سیرت حسین پہ ہماری تقریر ہے، اہل بیت کی شان پہ ہماری تقریر ہے. اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. اہل توحید اس شرک کا، اس کفر کا رد کرتے ہیں. اور اس کا رد کرتے ہوئے ہم نے کسی تقریر میں کہا، ایک ذاکر کے اس جملے کو بیان کر کے کہ اس نے کہا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے. اللہ ایک ذات ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. اور باقی پوری کائنات، وہ انبیاء کی صورت میں ہو، وہ اولیاء کی صورت میں ہو، وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، وہ صحابہ کی صورت میں ہو، وہ زمین کی صورت میں ہو، وہ آسمان کی صورت میں ہو، وہ سب مخلوق ہے. یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ خالق ہے اور علی مخلوق ہے. لیکن رافضیت وہ اپنے ائمہ کو وہ مقام دیتی ہے جو الہ والا مقام ہے. ہم نے اس کے رد کرتے ہوئے یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو لے کر ایک شخص وہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ یہاں توہین کی گئی مولا علی کی، اللہ کی. اور یہ ایک لال رومال والا جو سعودی والا مولوی ہے نا، اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے؟ کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے. جو آج توہین کی گئی مولا علی کی، اللہ کی قسم یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں، بلکہ یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ ایک ذات خالق کی صورت میں، علی ایک ذات مخلوق کی صورت میں. تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے. جب انسان کو جملہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم وہی لیا جاتا ہے جو سیاق و سباق میں بیان ہو. دو ذاتوں کا مسئلہ ہے، دو ذاتوں کی وضاحت ہے کہ اللہ بھی ایک ذات ہے اور علی بھی ایک ذات ہے. اللہ کی ذات خالق کی ذات ہے، علی کی ذات مخلوق کی ذات ہے. علی کو اٹھا کر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ بنائیے. تو اس نے کہا یہاں توہین ہو گئی. کیا کوئی اہل ایمان کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اہل بیت کے بارے میں ایسا ہلکا سا جملہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر کوئی مسلمان ہے تو تصور نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن کے اندر، خواب و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں منسوب کیا. ہم نے وہاں پہ سوال صرف ذات کا کیا کہ علی مخلوق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے، اللہ خالق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے. اگر تم کہتے ہو علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ذات ہے؟ وضاحت کرو. ان ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ وہ الہی کی صورت میں ہے. اس سے بڑھ کر ایک امام کو پوجنے والا ظالم کہتا ہے کہ حسین اللہ کے چہرے کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حسین پر کبھی موت نہیں آئے گی. چونکہ اللہ پر موت نہیں آنی تو حسین پیدا ہوا ہے اللہ کے چہرے کے نور سے، تو نہ حسین پہ موت ہے نہ اللہ پہ موت ہے. ہاں اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ پر موت آئی تو حسین پہ آئے گی. تعالی احیا الوجود کلہ بدم الحسین بکربلا. تقرأ زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان، ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت، لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت، إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. یہ وہ کفر کا عقیدہ جس کا رد کرنا ہمارا مقصود تھا
یہ وہ کفر کا عقیدہ کہ علی کو خدا کہا جائے، علی کو الہ کہا جائے، حسین کو الہ کہا جائے، حسین رضی اللہ عنہ کا، یہ جھوٹ ہے جس کی نسبت تم اہل توحید دعات کی طرف کر رہے۔ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، تمہیں اس جملے پر تو تکلیف ہوئی کہ یہاں سیدنا مولا علی کا تمہارے مفہوم کے مطابق، ہمارے مفہوم کے مطابق وہ توحید نہیں، بلکہ ہم نے اس میں سوال کیا کہ بتاؤ پھر کیا بات ہے، یا تو وہ خالق ہے یا مخلوق؟ یہ کیا بات ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے؟ وہ ایک چیز ہے، یا تو وہ ذات ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے ایک الگ، اور اللہ کی ذات خالق ہونے کے ناطے سے ایک الگ ذات ہے۔ تمہیں یہاں پر اس جملے پر تکلیف ہوئی، تم نے اس جملے کو فتنہ کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، امت کے انتشار کے لیے استعمال کیا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو مسلمان کے دل میں علی کی محبت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی علی کے رب کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلمان تو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، پھر آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہیں۔ تو جب اس ظالم نے یہ جملہ کہا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تمہیں اس وقت شرم نہ آئی؟ تمہاری غیرت اس وقت نہ جاگی کہ یہاں اللہ کی توہین ہوئی؟ سیدنا علی کی توہین کرنا ظلم، سیدنا علی کی توہین کرنا جرم، سیدنا علی کی توہین کرنا کفر، سیدنا علی کی توہین کرنا نفاق، لیکن اللہ کی توہین کرنا، اپنے پیاروں کو اللہ کا شریک بنانا، یہ جرم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔